سرداور اور ان کے تمام ساتھیوں کو جھونپڑی سے باہر نکالا گیا اور عمران ان سب کو لے کر جھونپڑی سے دور چلا آیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمیں ان وحشیوں نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور ہم اس جھونپڑی میں قید ہیں؟ سرداور نے عمران سے پوچھا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ جنگل میں اور کھلی فضا میں قید ہونے کے باوجود اس قدر ہٹے کٹے اور حشاش بشاش قیدی نظر آ رہے ہیں۔ آپ تو ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے آپ ان وحشیوں کی قید میں نہیں بلکہ ان کے مہمان تھے، جنہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی تھی، اور آپ میں سے کسی کے جسم پر ایک مچھر تک کے کاٹنے کا نشان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران بیٹا، یہ سچ ہے، ہم ان وحشیوں کی قید میں ضرور تھے، لیکن انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، ہمارے کھانے پینے میں یہ کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے، اور انہوں نے بانسوں والی جھونپڑی کے گرد نہ جانے ایسی کون سی جھاڑیاں پھیلا کر رکھی تھیں۔ یہ کھلی جھونپڑی میں نہ تو کوئی مچھر آتا تھا اور نہ کوئی حشرات الارض۔ ہم اس جھونپڑی میں سکون سے رہ رہے تھے، بس ہمیں پریشانی تھی تو ان کی قید سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں قید کیوں رکھا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی بار ان کے سردار سے بات کرنے کی کوشش کی، جو اکثر اس جھونپڑی کی طرف آتا رہتا تھا، شاید ان میں سے ہماری کوئی زبان ہی نہیں جانتا تھا، اسی لیے ہم خاموش ہو کر رہ جاتے تھے، سرداور نے کہا۔ حیرت ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ ہونہار وحشیوں کی نہیں بلکہ اپنے سسرالیوں کی قید میں ہوں، جنہوں نے آپ کا اس قدر خیال رکھا کہ آپ کی جھونپڑی میں ایک مچھر تک نہیں آیا، عمران نے کہا۔ اب یہ وحشی ہی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ہماری اس طرح آؤ بھگت کیوں کی تھی، اور یہ تم نے کیا کہا ہے سسرالی تمہارا مطلب ہے یہ میرا سسرال ہے جنہوں نے مجھے یہاں قید کر رکھا تھا، سرداور نے اپنے پہلے روح میں کہا۔ پھر چونک کر عمران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جیسے آپ کا خیال رکھا گیا ہے، ایسا خیال تو سسرالی اپنے دامادوں کا ہی رکھ سکتا ہے۔ آپ ایسے ان وحشیوں کا داماد کون ہے؟ یہ تو آپ یا آپ کے ساتھی سائنسدان ہی جانتے ہوں گے۔ ویسے میں نے سنا تو یہی ہے کہ ان وحشیوں کو بوڑھے بزرگ ٹائپ کے ہی داماد پسند ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنی بوڑھی وحشی عورتوں کی شادیاں کراتے ہیں، عمران نے کہا تو سرداور ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نوٹی بوائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اب میری یہ شادی کرنے کی عمر ہے؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ تو ان وحشیوں کی ہونی چاہیے جو بوڑھی دادیوں پردادیوں کے لیے آپ جیسے بھر ڈھونڈتے ہیں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سرداور ہنستے ہنستے بحال ہو گئے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں سرداور اور ان کے ساتھیوں کو جلد سے جلد مچانوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ فائرنگ کی آوازیں اگر قبیلے تک پہنچ گئی ہوں گی تو وحشیوں کی پوری فوج یہاں پہنچ جائے گی، اور جب تک وہ جھونپڑی میں قیدیوں کو غائب دیکھیں گے تو وحشیوں کی ساری فوج چاروں طرف پھیل جائے گی، پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے یا سرداور ان کے ساتھیوں کو بچاتے پھریں گے؟ ہشوگا نے عمران کے قریب آ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، گھنے جنگلوں میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں دور تک نہیں جاتی ہیں، میں نے قبیلے کا جائزہ لیا تھا، قبیلہ جس طرف موجود ہے جنگل کی ہوا اس کی مخالف سمت میں چل رہی ہے، اس لیے ہمیں واقعی انہیں محفوظ مقام تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ بعد میں ہم اطمینان سے اپنا کام کر سکیں، عمران نے کہا تو سرداور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہمیں یہاں سے آزاد کرانے کے علاوہ بھی تمہارا یہاں کوئی اور کام ہے؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں اور میرے ساتھی دنیا داری نبھانے کے لیے خاص طور پر یہاں آئے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ دنیا داری نبھانے؟ میں سمجھا نہیں، سرداور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جیسے وہ عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھے ہوں۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ہاں تو یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی شادی ہی نہیں کی ہے، اگر آپ کی شادی ہو جاتی اور پھر آپ کے 2-4 بچے ہوتے جن میں ایک لڑکی ہوتی اور پھر وہ لڑکی جوان ہو جاتی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہوتی، ایسی صورت میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ادب سے اپنا سر جھکا دیتا، لیکن آپ نے شادی کر کے میری حسرت پر پانی پھیر دیا ہے۔ پکیشیا میں میرے ذوق کی کوئی لڑکی نہیں ملتی، اسی لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جنگلوں میں ہم آپ کو بچانے جائیں گے تو واپسی پر جنگل کی بلیک بیوٹیاں بھی ساتھ لے جائیں گے تاکہ ہم اپنی نسل آگے بڑھا سکیں، عمران نے کہا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو سرداور حیرت سے اس کی شکل دیکھتے رہے، کیونکہ یہ سب باتیں عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہی تھیں اور سرداور کو ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران واقعی سچ کہہ رہا ہو، لیکن پھر جیسے ہی عمران نے آخری الفاظ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکینیت ظاہر کی تو سرداور کسی طرح بھی اپنے حلق سے نکلنے والا کہکہا نہ روک سکے۔ تم بہت شرارتی ہو، بہت شرارتی، کہاں کی باتیں کہاں لے جاتے ہو، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری باتیں جہاں جاتی ہیں جانے دیں، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کو ان وحشیوں سے دور لے جا سکیں۔ آپ شاید نہیں جانتے یہ وحشی آدم خور ہیں، انہوں نے آپ کو کسی ہمدردی کے تحت درست نہیں رکھا، یا آپ کو اچھا کھلا پلا کر اور بیماریوں سے محفوظ رکھ کر آپ سب کا انسانی سوپ بنانا چاہتے تھے۔ اگر ہم یہیں کھڑے باتیں کرتے رہے اور قبیلے کے وحشی یہاں آ گئے تو آپ کے ساتھ ساتھ انہیں ہمارا سوپ بنانے کا بھی موقع مل جائے گا، تو عمران نے کہا تو سرداور ایک بار پھر ہنس پڑے۔ نوٹی بوائے، اب میں تم سے کیا کہوں، تمہاری یہی باتیں مجھے پسند ہیں، تم سے بات کر کے ساری کوفتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہشوگا، تم ایسا کرو کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرداور اور ان کے ساتھیوں کو لے جا کر مچانوں میں چھوڑ آؤ اور ان کے کھانے پینے کے لیے جنگلی پھل بھی مچانوں میں پہنچا دینا، اور سرداور اب آپ میری بات دھیان سے سنیں، ہم یہاں ایک مشن پر کام کر رہے ہیں، جب تک ہمارا مشن پورا نہیں ہو جاتا ہم ان جنگلوں سے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان جنگلوں سے باہر بھجوا سکیں، اسی لیے آپ کو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں بنی ہوئی مچانوں پر رہنا ہوگا۔ وہ مچانے آپ کے لیے انتہائی محفوظ ہیں، ان مچانوں پر نہ تو آپ کو کسی جانور سے کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ان مچانوں میں مچھر اور زہریلے کیڑے مکوڑے داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمارا مشن پورا ہوگا ہم آپ کو ان مچانوں سے لے کر ان جنگلوں سے نکل جائیں گے۔
لیکن جب تک ہم آپ کو لینے کے لیے نہیں آ جاتے آپ ان مچانوں سے کہیں نہیں جائیں گے، ورنہ ان گھنے جنگلوں میں آپ کو ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عمران نے پہلے ہشوگا سے اور پھر سنجیدگی سے سرداور کو سمجھاتے ہوئے کہا، ان جنگلوں میں تمہارا کون سا مشن ہے؟ سرداور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بتایا تو ہے، بلیک بیوٹی کو ڈھونڈنے کا مشن ہے۔ عمران نے پھر پٹری سے اترتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم مجھے اپنے مشن کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ سرداور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال آپ جائیں اور جا کر آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں۔ عمران نے کہا تو سرداور نے طویل سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہشوگا نے اپنے ساتھ جانے کی بجائے دو ساتھیوں کو سرداور اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مچانوں کی طرف بھیج دیا اور انہیں ہدایات دے دی کہ وہ ان سب کے لیے جنگلوں سے ایسے رسدار جنگلی پھل جمع کر دیں جن سے ان کی بھوک پیاس مٹ سکے۔ انہوں نے ہشوگا کی بات سن کر اثبات میں سر ہلائے اور پھر وہ سرداور اور اس کے ساتھیوں کو لے کر مچانوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ آؤ اب ذرا شگارا قبیلے والوں کی خیر و عافیت پوچھ لیں، وہ ہمارے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سرداور اور ان کے ساتھیوں کو جاتے دیکھ کر عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، پھر انہوں نے اسلحہ نکال کر اپنی جیبوں میں بھرا اور راڈز بم نکال کر اپنی بیلٹوں میں ارس لیے اور پھر وہ سب اطمینان بھرے انداز میں قبیلے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ہم پھیل کر قبیلے پر حملہ کریں گے تاکہ قبیلے والوں کو ہماری تعداد کا علم نہ ہو سکے، انہیں یوں لگنا چاہیے کہ ان پر جدید دنیا کی پوری فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، قبیلے میں گھستے ہی ان پر فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ راڈز اور فائر بم استعمال کرنا تاکہ ان کے ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھے، ان میں سے کسی کو بھی قبیلے سے باہر نہ جانے دینا، یہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ عمران نے کہا، اگر ان میں بوڑھے، عورتیں اور بچے ہوئے تو؟ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، شیطان قبیلہ جو خاص طور پر جنگجو ہوتا ہے اپنے قبیلے میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو نہیں رکھتا، اسی لیے انہوں نے قبیلے سے الگ انتظام کیا ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوئے۔ قبیلے میں بے شمار وحشی موجود تھے، وہاں ان میں واقعی کوئی عورت، بوڑھا اور بچہ نہیں تھا، سب کے سب لمبے تڑنگے سیاہ فام جنگجو وحشی تھے۔ انہیں قبیلے میں جدید اسلحہ لا کر دیتے ہوئے قبیلے والوں میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی اور انہوں نے حملہ حملہ کہتے ہوئے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخیں سن کر جھونپڑی میں موجود وحشی اپنا اسلحہ لے کر اچھل اچھل کر باہر آنا شروع ہو گئے۔ وحشیوں کو اسلحہ لے کر نکلتے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے ہی لمحے ماحول تیز فائرنگ کی آوازوں سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے سامنے سے آنے والے نیزہ بردار اور کلہاڑا بردار وحشیوں پر اندھا تان فائرنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح گولیوں کا نشانہ بنتے دیکھ کر وحشی خوفزدہ ہونے کے بجائے اور زیادہ بھپر گئے۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر نیزے اور کلہاڑے برسانے شروع کر دیے۔ چند تیر انداز وحشی بھی جھونپڑیوں سے نکل آئے تھے، انہوں نے تاک کر عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملے برسانے شروع کر دیے، لیکن چونکہ وہ ایک جگہ رک ہی نہیں رہے تھے اسی لیے وحشیوں کے چلائے ہوئے تیر اور پھینکے ہوئے نیزے کلہاڑے ناکارہ ثابت ہو رہے تھے۔ اچانک سامنے سے نیزہ بردار وحشیوں کا ایک گروپ نیزے لے کر دوڑتا ہوا عمران کی جانب آیا۔ عمران نے فوراً مشین پسٹل کا رخ ان وحشیوں کی جانب کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا، لیکن شاید اس کی مشین پسٹل کا میگزین خالی ہو گیا تھا، اس لیے مشین پسٹل سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نکلی تو عمران نے مشین پسٹل ایک طرف پھینکا اور دوسری جیب سے ایک راڈ بم نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وحشی اس کے نزدیک آتے، عمران نے راڈ بم کا بٹن پریس کرتے ہوئے وحشیوں کی جانب اچھال دیا۔ راڈ بم اپنی طرف آتے دیکھ کر وحشی وہیں رک گئے اور آگے بڑھ کر حیرت بھری نظروں سے راڈ بم کو دیکھنے لگے، جیسے یہ ان کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز ہو۔ ابھی وہ راڈ بم کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور راڈ بم کو حیرت سے دیکھنے والے وحشیوں کے پرہچے اڑتے چلے گئے۔ اسی لمحے عمران نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے الٹی کلا بازیاں کھاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس پر اچانک تیروں کی بچھاڑ کر دی گئی تھی۔ عمران نے جیسے ہی کلا بازی کھائی اسی لمحے ٹھیک اسی جگہ کئی تیر آ کر گرے جہاں عمران موجود تھا، اور پھر عمران تیز تیز کلا بازیاں کھاتا ہوا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اس کے ساتھ زمین پر قطاروں کی شکل میں تیر گرتے جا رہے تھے۔ وحشیوں نے اس کی الٹی کلا بازیاں کھانے کے باوجود اس پر تیر اندازی جاری رکھی تھی۔ عمران نے الٹی کلا بازیاں کھاتے ہوئے اچانک دائیں طرف چھلانگ لگا دی اور پھر دوبارہ کلا بازیاں کھانی شروع کر دیں۔ اس طرح وہ الٹی سیدھی کلا بازیاں کھا رہا تھا اور مسلسل کلا بازیاں کھاتے ہوئے ٹھیک اس طرف جا رہا تھا جہاں ایک طرف موجود جھاڑیوں کے پیچھے سے اس پر اور اس کے ساتھی پر وحشی تیر اندازی کر رہے تھے۔ عمران نے کلا بازیاں کھاتے ہوئے انتہائی ماہرانہ انداز میں جیب سے ایک اور راڈ بم نکال لیا تھا۔ کلا بازیاں کھاتے ہوئے وہ جیسے ہی ان جھاڑیوں کے نزدیک سے گزرا جہاں تیر انداز وحشی ان پر تیر برسا رہے تھے، عمران نے راڈ بم کا بٹن پریس کرتے ہوئے راڈ بم جھاڑیوں میں اچھال دیا اور اسی تیزی سے کلا بازیاں کھاتا ہوا ان جھاڑیوں سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے ہولناک دھماکہ ہوا اور ان وحشیوں کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے جو جھاڑیوں میں سے عمران اور اس کے ساتھیوں پر تیر برسا رہے تھے۔ تیر انداز وحشیوں کو ہلاک کرتے ہی عمران نے ایک لمبی کلا بازی کھائی اور ہوا میں گھومتا ہوا اپنے پیروں کے بل زمین پر آ گیا۔ کلا بازیاں کھانے کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اسے اپنے سامنے ہر چیز آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ توبہ ہے، کلا بازیوں نے تو میرا دماغ ہی گھما کر رکھ دیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے دماغ میں ایک نہیں بے شمار لٹو گھوم رہے ہوں۔
عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، قبیلے میں عمران کے ساتھیوں نے قیامت ڈھا رکھی تھی اور وہ ہر طرف فائر بموں کا آزادانہ استعمال کر رہے تھے، جس طرف آنکھ ہی آنکھ بھڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شگارا قبیلہ جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا، گنتی کے ان چند افراد کو اپنے سامنے انتہائی بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ ان کا بے پناہ نقصان ہوا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی وحشی حملہ آوروں میں سے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا۔ ہر طرف آگ اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ دیکھ کر وحشی بے حد ڈرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان وحشیوں میں ایک خصوصیت ضرور تھی کہ اتنی لاشیں دیکھ کر اور ہر طرف لگی ہوئی آگ دیکھ کر بھی ان میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عمران ابھی اپنا سر تھام کر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عمران نہ صرف بجلی کسی تیزی سے پلٹا بلکہ وہ غیر ارادی طور پر جھک بھی گیا تھا۔ اس طرح اچانک جھک جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس کے پیچھے ایک وحشی موجود تھا جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا اور فولادی کانٹوں سے بھرا ہوا ڈنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے عمران کے عقب میں آیا تھا اور اس نے کانٹوں سے والا ڈنڈا پوری قوت سے عمران کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یہ کانٹوں والا بھاری ڈنڈا عمران کے سر پر پڑ جاتا تو عمران کی کھوپڑی کے پرہچے اڑ جاتے، لیکن اس کی چھٹی حصے اسے بروقت اس خوفناک حملے سے بچا لیا تھا۔ وہ جھک گیا تھا، جس کی وجہ سے بوڑھے وحشی کا گھمایا ہوا ڈنڈا عمران کے اوپر سے نکل گیا تھا۔ عمران اس بوڑھے کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس قبیلے کا پہلا بوڑھا تھا جو اس کے سامنے آیا تھا، ورنہ اب تک اسے بوڑھا تو کیا کوئی ادھیڑ عمر وحشی بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیکن یہ بوڑھا یوں عمران کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا جیسے وہ اس قبیلے کی بہت بڑی ہستی ہو اور اپنے قبیلے کے وحشیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے وہاں آ گیا ہو۔ بوڑھے کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ عمران کی جانب انتہائی قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عمران نے حیرت سے اس بوڑھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنی زبان میں بات کرتے دیکھ کر بوڑھا وحشی بے اختیار چونک پڑا۔ تم ہماری زبان کیسے جانتے ہو؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو میں منہ سے جو بھی آوازیں نکالتا ہوں وہ دوسروں کو سمجھ آ جاتی ہیں اور ان میں بھی زبان سمجھ لیتا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے، پیٹ کے درد سے زبانوں کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا لینا دینا؟ میں تمہارے پیٹ میں گھونسا مار دیتا ہوں، جب تم درد سے بے حال ہو جاؤ گے پھر دیکھنا تمہیں ان جنگلوں کی بے زبان جانوروں کی زبانیں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، چاہے وہ کوئی بھی زبان کیوں نہ بول رہے ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ بکواس مت کرو، تم نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیوں کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم اس شیطانی قبیلے کو ختم کرنے آئے ہیں، عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مٹھی بھر سفید فام انسان ہمارے اتنے بڑے قبیلے کو اس طرح ختم کر دو گے؟ بوڑھے نے گھرا کر کہا۔ کر دو گے نہیں، ہم نے قبیلہ ختم کر دیا ہے۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے تمہاری نظریں کمزور معلوم ہوتی ہیں، دیکھ نہیں رہے یہاں ہر طرف وحشیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، اس قبیلے کی جھونپڑیاں جل رہی ہیں اور ہر طرف آگ اور دھواں اٹھ رہا ہے، عمران نے کہا۔ تم ہو کون؟ بوڑھے نے زخمی بھیڑیے کی طرح گھرا کر پوچھا۔ شگارا اور تمہارے قبیلے کی موت، عمران نے اسی انداز میں جواب دیا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم شگارا کو بھی ہلاک کر دو گے؟ بوڑھے نے اس کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اس قبیلے کا اصلی شیطان ہے اور ہم شیطانوں کے شکاری ہیں، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو بوڑھے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فولادی کانٹوں والا ڈنڈا لے کر انتہائی غضبناک انداز میں عمران کی طرف بڑھا اور اس نے ڈنڈا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت سے ایک بار پھر عمران کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن عمران فوراً اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ بوڑھا کانٹوں والا ڈنڈا ایک بار پھر ہوا میں لہرا گیا۔ اس سے پہلے کہ عمران کو وہ پھر ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتا، عمران یکلہت اچھلا اور ہوا میں گھوم گیا۔ دوسرے لمحے اس کی گھومتی ہوئی ٹانگ پوری قوت سے بوڑھے کے ہاتھوں پر پڑی۔ بوڑھے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ہاتھوں سے ڈنڈا نکل کر دور جا گرا۔ اپنے ہاتھوں سے ڈنڈا نکلتے دیکھ کر بوڑھا انتہائی خوفناک انداز میں گھراتا ہوا عمران پر جھپٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر عمران کو دبوچنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی ٹانگ ایک بار پھر چلی اور بوڑھا چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ عمران نے کلا بازی کھائی اور پیروں کے بل زمین پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا اٹھتا، اچانک ایک وحشی نیزہ لیے ہوئے بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے نیزہ پوری قوت سے عمران کی طرف کھینچ مارا۔ تم نے ہمارے بڑے سردار اور پجاری شگارا پر حملہ کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وحشی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے نیزہ اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً دائیں طرف ہٹ گیا۔ جیسے ہی نیزہ اس کے پہلو کے قریب سے گزرا، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ دوسرے لمحے نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عمران نے نیزہ پکڑتے ہوئے اتنی تیزی سے گھما کر سیدھا کیا، پھر اس کے ہاتھ سے نیزہ اسی تیزی سے نکل کر وحشی کی جانب بڑھتا چلا گیا جس نے اس پر نیزہ پھینکا تھا۔ وحشی نے چھلانگ لگا کر خود کو نیزے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ پھرتی نہیں تھی جس کا عمران نے مظاہرہ کیا تھا۔ دوسرے لمحے وحشی اچھل کر گرا اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا۔ نیزہ ٹھیک اس کے سینے میں جا گھسا تھا۔ پجاری شگارا، تو تم ہو پجاری شگارا، عمران نے وحشی کو ہلاک کرنے کے بعد بوڑھے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو غصیلے انداز میں ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے دائیں پہلو میں لگی ہوئی چمڑے کی ایک پیٹی میں سے ایک بڑا شکاری خنجر کھینچ نکالا تھا۔ ہاں، میں شگارا ہوں، پجاری شگارا، بوڑھے نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ قبیلے کے جنگجو وحشیوں میں اچانک یہ بوڑھا سانڈ کہاں سے آ گیا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ عمران کی بات سن کر پجاری شگارا اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔
اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اچھل کر عمران پر حملہ آور ہو گیا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس میں جوانوں کی سی طاقت تھی۔ وہ عمران کی طرف بڑھتے ہوئے اس تیزی سے خنجر چلا رہا تھا کہ عمران کو خنجر سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اچھلنا پڑ رہا تھا۔ پھر عمران اچھل کر جیسے ہی دائیں طرف ہوا، پجاری شکارہ کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور خنجر تیز چمک پیدا کرتا ہوا بجلی کی تیزی سے عمران کی جانب بڑھا۔ عمران نے فوراً اپنا جسم گھمایا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ دوسرے لمحے خنجر عمران کے ہاتھ میں دکھائی دینے لگا۔ اس قدر قوت سے پھینکے ہوئے خنجر کو عمران کے جسم میں پیوست ہونے کے بجائے اس کے ہاتھ میں دے کر پجاری شکارہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس کے منہ سے ہونہار بھیڑیے جیسی دھاڑ نکلی۔ اس نے عمران کے ہاتھ میں خنجر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری قوت سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے چھلانگ لگا کر عمران کے سر پر ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں عمران تھا۔ عمران نے فوراً غوطہ لگایا اور دائیں طرف ہو گیا۔ عمران نے فوراً کروٹ بدلی۔ بوڑھا پجاری ٹھیک اس جگہ آ کر گرا جہاں ایک لمحہ قبل عمران موجود تھا، اس سے پہلے کہ بوڑھا پجاری اٹھ کر ایک بار پھر عمران پر حملہ کرتا۔ عمران نے لیٹے لیٹے ایک ٹانگ گھما کر بوڑھے پجاری شکارہ کے پہلو میں مار دی۔ بوڑھے پجاری شکارہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ عمران اٹھا اور تیزی سے اس طرف آیا، لیکن اسی لمحے تڑپتے ہوئے بوڑھے پجاری شکارہ نے انتہائی حیرت انداز میں الٹی کلاباز دکھائی اور عمران سے دور جا کھڑا ہوا۔ حیرت ہے، تم واقعی بوڑھے ہو یا تم نے بوڑھوں والا میک اپ کر رکھا ہے؟ تم تو جوانوں سے بھی زیادہ تیز اور پھرتیلے ثابت ہو رہے ہو، عمران نے بوڑھے پجاری کی پھرتی دیکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت سے بوڑھے پجاری کی جانب کھینچ مارا اور پھر یہ دیکھ کر اس بار عمران کی آنکھیں پھیل گئیں کہ جیسے ہی اس نے بوڑھے پجاری کو خنجر مارا، بوڑھے پجاری نے اچانک ایک ہاتھ سامنے کر دیا۔ خنجر اس کی ہاتھ کی طرف بڑھا ہی تھا اور پھر اس کی ہتھیلی کے پاس جا کر ہوا میں یوں رک گیا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے پکڑ لیا ہو۔ دوسرے لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور خنجر راکھ بن کر گرتا چلا گیا۔ میں پجاری شکارہ ہوں، مجھے ایسے کھلونوں سے نہیں مارا جا سکتا ہے، بوڑھے پجاری نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ مست سانڈ کی طرح جھومتا ہوا عمران کی جانب بڑھا۔ اس کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ اس نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ اس پر وہ چھلانگ لگا کر عمران کے اوپر سے نکلتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اچانک عمران کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن عمران فوراً جھک گیا۔ بوڑھا پجاری اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف گیا اور کلابازی کھا کر پیروں کے بال کھڑا ہو گیا۔ اس کا وار چونکہ ناکام ہو گیا تھا، اسی لیے جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے اس نے الٹی کلابازی کھائی اور ایک بار پھر اسی سٹائل میں عمران پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار عمران فوراً اچھل کر سائیڈ میں ہو گیا اور پھر وہ اچھلا اور اس کی ٹانگیں پوری قوت سے ہوا میں اٹھے ہوئے بوڑھے پجاری کے پہلو پر پڑیں۔ بوڑھے پجاری کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں رول ہوتا ہوا دور جا گرا۔ اسی لمحے تنویر بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ یہ بوڑھا اس قبیلے کا پجاری شکارہ ہے، میں اسے الجھاتا ہوں، تم اس پر اچانک فائرنگ کر دینا تاکہ اسے اپنے بچاؤ کا کوئی موقع نہ مل سکے، تنویر کو دیکھ کر دور سے ہی چیخ کر عمران نے بتاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بوڑھا پجاری اٹھا۔ اس نے تیزی سے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تو اس کے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا آ گیا۔ اس نے اٹھ کر نیزہ اور کلہاڑا پوری قوت سے عمران کی طرف کھینچ مارا۔ بوڑھے کو اس طرح عمران پر نیزہ اور کلہاڑا پھینکتے دیکھ کر تنویر نے مشین گن سیدھی کی اور بوڑھے پجاری پر مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ گولیاں ٹھیک بوڑھے پجاری کے سینے پر پڑیں اور وہ اچھل کر پیچھے موجود ایک درخت سے ٹکرایا اور دھپ سے نیچے آ گرا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ بے حد دلہراش تھی۔ ادھر عمران نے بوڑھے پجاری کو کلہاڑا اور نیزہ پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی نیزہ اور کلہاڑا اس کے قریب آئے، عمران نے بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنا جسم مخصوص انداز میں گھمایا تو نیزہ اس کے نیچے اور کلہاڑا گھومتا ہوا ٹھیک اس کے سر کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ عمران کلابازی کھا کر ایک بار پھر اپنے پیروں پر زمین پر آ گیا۔ تنویر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ کر بوڑھے پجاری کی طرف بڑھا، لیکن اتنی دیر میں بوڑھا پجاری ساکت ہو چکا تھا۔ یہی تھا وہ شیطان بوڑھا پجاری شکارہ جس نے اس قبیلے کو شیطان کا پیروکار بنا رکھا تھا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس نے مشین گن سے فائرنگ کر کے بوڑھے پجاری کی کھوپڑی کے پرہچے اڑا دیے۔ اب اس کی لاش کے بھی ٹکڑے اڑا دو تاکہ کوئی بدرو بھی اس کے جسم پر قبضہ نہ کر لے۔ عمران نے آگے بڑھ کر تنویر کو بوڑھے پجاری کی لاش پر فائرنگ کرتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، میں ایسا ہی اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بن جائے۔ تنویر نے گھرا کر کہا، بس بس کافی ہے، آؤ آپ چلیں۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے باقی ساتھی بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ قبیلے میں اب ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مشین گنوں اور بموں نے اس قبیلے کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر طرف قبیلے والوں کی کٹی پھٹی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور جھونپڑیوں کے ساتھ جھاڑیاں اور درخت بھی جلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ان سب کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی وحشیوں کا شکار نہیں ہوا تھا۔ البتہ کیپٹن شکیر صفدر اور ہشوگا معمولی سے زخمی تھے۔ ان میں سے کسی کو وحشی کا نیزہ چھوتا ہوا گزر گیا تھا اور کچھ پر چونکہ وحشیوں نے تلواروں اور نیزوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے ان سے لڑتے ہوئے وہ معمولی سے زخمی ہو گئے تھے۔ سارا قبیلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ یہاں ہر طرف گھاس اور خشک جھاڑیاں موجود ہیں۔ اگر ہم یہیں رکے رہے تو ہم بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے ہم یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکل جائیں، ہشوگا نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، عمران نے کہا اور وہ تیزی سے آگ سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔